سورہ آل عمران مدنی آیات 200 رکوع 20۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ و پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اور حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب قرآن بھی نازل فرمائی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے سخت سزا ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب، بے پناہ طاقتور اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہی ہر کام پر غالب، زبردست حکمت والا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب قرآن تم پر نازل کی، جس میں کچھ آیتیں تو محکم یعنی جس کے معنی واضح و صاف ہیں، وہی اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی یہی آیتیں قرآن کی غرض و غایت اور اصل مقصد کی وضاحت کرتی ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی جن کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں اور یہ شبہ ہو کون سے معنی مراد ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ گمراہی اور فتنہ فساد برپا کرے اور اپنے مطلب پر ان کو ڈھال کر اپنی مرضی کے معنی پہنا دے، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بہت ہی مضبوط ہیں ان آیتوں کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، کیونکہ یہ سب کی سب آیتیں ہمارے رب ہی کی طرف سے اتری ہیں اور صرف عقل والے ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر لگا دینے کے بعد پھر ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، بے شک تو ایک دن ضرور تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے ان حقائق سے انکار کیا تو اللہ کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد۔ وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کی اولاد اور ان سے پہلے والوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا۔ جن لوگوں نے ابدی حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ تم مغلوب ہو کر جہنم کی طرف آنکے جاؤ گے، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ ان دو گروہ میں جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے بگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق، لوگوں کے لیے ان کی مرغوب اور بہت پسندیدہ چیزیں مثلا عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بہت ہی بھلی اور خوبصورت بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب تو دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں، جبکہ ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو تو میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچے اور فرائض الہیہ کو ادا کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ پاک و پاکیزہ صاف ستھری بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور خدا اپنے ایسے بندوں کو بڑی محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے
بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بلاؤں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے کی زحمتوں پر صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم ماننے والے، قنوت پڑھنے والے، خیرات کرنے والے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار یعنی معافی مانگ کر گناہ بخشوانے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور تمام فرشتے اور سب اہل علم جو عدل پر قائم ہیں یعنی جو فکر و عمل میں توازن برقرار رکھتے ہیں، اس پر گواہ ہے کہ اس غالب اور زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے تو وہ محض آپس کی ضد اور حسد کے سبب، اور اصل حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد تو جس شخص نے بھی خدا کی نشانیوں کا انکار کیا تو وہ جان لے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ اب بھی تم سے بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ پھر تم اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اسلام یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی کو قبول کیا؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور اگر اسلام سے منہ موڑا تو تم پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دیتے ہیں، ان لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا قتل بھی بدترین گناہ ہے جو لوگوں کو سچائی کی ترغیب دیں اور ظلم سے روکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یا محنت دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب توریت کا علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ جب بھی انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں کا ایک گروہ بے رخی کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ انداز اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو صرف چند گنتی کے دن، اور جو کچھ بھی یہ لوگ گھڑتے رہتے ہیں اس نے ان کو ان کے دینی معاملات میں بڑے ہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور جس دن کے آنے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم یا حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آپ کہیے، اے سارے ملکوں کے حقیقی مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو بڑھا کر دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب و بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بنائیں۔ ہاں، ملنے جلنے اور تجارتی تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوا اس کے کہ تم ان کے ظلم سے بچاؤ۔ تقیہ کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے تم چاہے اسے خدا سے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے ہر اچھے عمل کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اسی طرح اپنے ہر برے عمل کو بھی۔ اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اسی لیے اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اپنی مہربانی اور محبت ہی کے سبب وہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ہلاکت ابدی سے بچ جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے
کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر یہ منہ پھیر لیں تو خدا بھی منکرین حق، کافروں اور خدا اور رسول کے نہ ماننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے صرف تیرے ہی کام کے لیے وقف کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اے میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پالنے والے نے اس لڑکی کو بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما بہت اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنا دیا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے تو پوچھتے اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں یہ دیکھ کر بے اولاد زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے میرے پالنے والے، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے فوراً آواز دی جبکہ ابھی وہ محراب ہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ جو حکم خدا سے پیدا ہو کی تصدیق کرے گا، اور لوگوں کا سردار ہوگا، بڑا ضبط نفس والا ہوگا، اور نبی ہوگا، اور صالحین میں سے شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی مالک تو پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دو۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو، اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہونے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہونے کا اقرار کرتے رہے۔ پھر جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پسند کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور ساری دنیا جہاں کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خاص خدمت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، تو اے مریم اس عظیم نعمت شکریہ میں ہے، تو اپنے پالنے والے کی بندگی کرتی رہے، اسی کے آگے سجدہ کرتی رہے، اور خدا کے سامنے جھکنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی جھکی رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، جبکہ تم تو اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے جب وہ بیت المقدس کے خدام مریم کی سرپرستی کے لیے اپنے قلم قرآن دازی کے لیے پھینک رہے تھے، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور مرتبہ والا اور اللہ کے مقرب بہت پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا۔ وہ ماں کی گود میں لوگوں سے اسی طرح باتیں کرے گا جیسے کہ بڑی عمر میں، اور وہ نیک آدمیوں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم نے کہا اے میرے مالک، بھلا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ خدا نے فرمایا ایسا ہی اللہ جو چاہتا ہے بلا اسباب واسطوں کا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت
دانائی گہری حقیقتوں کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنائے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک پتلا بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے، اور میں اللہ کے حکم سے مادہ ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو وہ تک تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے اگر تم حق بات کو ماننے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا اور اس کو سچ سمجھنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر مفتیوں اور راہبوں کی طرف سے خواہ مخواہ حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کام مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو بولے کون اللہ کی خوشی کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ بھی تو نے نازل فرمایا ہے ہم نے اسے مان لیا، اور ہم نے تیرے رسول علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی، تو اب ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ مگر بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف خفیہ چالیں چلنی شروع کر دی، تو اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے کہیں بہتر۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کی شر و صحبت سے تجھے پاک رکھوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو تیرے منکر ہیں۔ پھر تم سب کو آخرکار کو میرے ہی پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے تو انہیں ان کے پورے پورے اجر دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں ناانصافوں حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تم کو سنا رہے ہیں اللہ قدرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں ہیں، اور تحقیق و دانائی حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا۔ سچ وہی ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے، سو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اب اس علم کے آ جانے کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں بحث و مباحثہ جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد ہم سب خدا سے التجا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، یعنی عذاب نازل۔ یہ بالکل حقیقی اور سچے واقعات ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سو اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں تو اللہ ایسے خرابی اور فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کے ذہنی ضد بد عملی شرارتوں کے عین مطابق سزا دے گا۔ اور آپ کہیے کہ اے اہل کتاب ایسی بات ہی کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے سوا اپنا مالک و پروردگار نہ بنائے۔ اب اگر اس بات سے بھی وہ منہ موڑیں تو پھر تم لوگ کہہ دو اب تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم یعنی خدا کے تابع فرمان۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، پھر آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟
تم لوگ تو وہی ہو جو ان باتوں پر خوب بحثیں کر چکے ہو جن کا تم کچھ نہ کچھ علم تو رکھتے تھے، تو اب ان معاملات پر کیوں بحثیں کر رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک نرے کھرے خالص مسلم یعنی خدا کے فرما بردار اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اور ان سے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں، اور اللہ ایمان داروں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تو یہ آرزو ہے کہ تم کو کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، مگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ اے اہل کتاب، آخر تم کیوں خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا جلا کر مشکوک بنا دیتے ہو؟ کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کا یہ گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح کو تو ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے مسلمان بدل ہو کر اپنے ایمان سے پھر جائیں اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ تم اس بات پر غصہ کر رہے ہو کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی قوی دلیل کیوں مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ شرف اور فضیلت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ وہ تو وسیع بخششوں والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے، یعنی اس کی بخششیں عام ہیں، کسی گروہ کے لیے مخصوص نہیں اور اندھا دھند بھی نہیں، بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رحمت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس مال و دولت کا ایک بڑا ڈھیر بھی امانتاً رکھ دو تو بھی وہ تمہارا مال تمہیں واپس کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر ایک دینار بھی اس کے پاس امانتاً رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہ کرے گا، سوائے اس کے کہ تم برابر اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی نادانوں، ان پڑھوں یا غیر یہودیوں کے معاملے میں ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ ہاں، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائیوں سے بچے گا تو بے شک اللہ برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں سے محبت کرتا رہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ خدا قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو ان کی برائیوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کتاب خدا کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہی سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب خدا میں ہے، جبکہ وہ کتاب خدا میں نہیں ہے، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ کسی انسان سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم بالکل اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ وہ تم سے کبھی یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا خدا بنا لو۔ بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا نبی تم کو کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے ایک عہد لیا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے آج تمہیں کتاب و حکمت، عقل و دانائی کی گہری باتوں سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس انہی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔
پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس کے بعد جو کوئی بھی اپنے عہد سے پھر جائے گا تو وہی لوگ نافرمان فاسق ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین یعنی اسلام، خدا کی بندگی اور اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار، اختیاراً یا مجبوراً، خوشی یا ناخوشی سے اللہ ہی کی تابع فرمان اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کو اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور ان ہدایات کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو کوئی بھی خدا کی فرما برداری اور بندگی کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی تلاش کرے گا تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ناکام، نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد کفر و انکار کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اور ان کے پاس روشن اور واضح نشانیاں بھی آ چکی، اس لیے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہو، اسی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، سوا ان لوگوں کے جو ایسا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی حقیقتوں کو انکار کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہو، اور ایسے ہی لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں کا کوئی بھی اگر اپنے آپ کو خدا کے سزا بچانے کے لیے زمین پر سونا بھی فدیہ بدلے میں دیتے تو بھی اسے قبول نہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ تم ہرگز بھلائی یا نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے کچھ خیرات نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سب کھانے کی چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوا ان چیزوں کے جو تورات کے اترنے سے پہلے ہی اسرائیلیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات کو لا کر پڑھو اور بتاؤ کہ تورات میں ان چیزوں کو کہاں حرام کہا گیا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ تو حقیقتاً ظالم یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، لہذا تم بس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھی راہ والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب جو کوئی بھی کفر اختیار کرے یعنی باوجود طاقت کے حج پر جانے سے انکار کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، آخر تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تو تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، آخر تم اللہ کے راستے پر آنے سے ہر اس شخص کو کیوں روکتے ہو
جو ایمان لانا چاہتا ہے اور یہی چاہتے ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھا ہو جائے، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو یہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اب تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے؟ غرض جو بھی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہوگا تو ضرور سیدھے راستے پر لگا دیا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کے غضب و غیظ سے اسی طرح سے بچو کہ جو بچنے کا حق ہے، اور دنیا سے نہ اٹھو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک خدا کی فرما برداری پر قائم رہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے ہو کر الگ الگ نہ ہو۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو الفت کو محبت سے جوڑ دیا، اور اس طرح تم خدا کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ جبکہ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کرائے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور احکام کھول کر سناتا رہتا ہے، شاید کہ تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلایا کریں، بھلائی کے کاموں کی ترغیب دلائیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح تو نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور ہماری کھلی ہوئی واضح ہدایات اور دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت سزا ہے۔ اس دن کچھ چہرے تو روشن اور نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، تو جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ تم وہی تو ہو کہ تم نے ایمان کی نعمت پا جانے کے بعد بھی کافرانہ اور منکرانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اچھا، تو آپ اس انکار اور اپنے کافرانہ رویے کی سزا کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات آخری فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ تم بہترین گروہ ہو جو تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، مگر ان میں سے کچھ تو ایماندار ہیں مگر اکثر بدکار اور نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ کچھ ستالیں اور تھوڑا سا نقصان پہنچا لیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد بھی نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کی مار پڑی ہے، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو، یعنی اللہ کے نام پر جزیہ دے کر، یا دوسرے لوگوں سے عہد باندھ کر پناہ مل گئی ہو، یعنی وقتی طور پر دوسری قوموں کے سہارے تھوڑا بہت چین مل جائے تو مل جائے، مگر اپنے بل پر امن سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر محتاجی اور مغلوبی کی مار مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ سب اسی کی سزا ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ہمیشہ حدود سے نکل کر ظلم اور زیادتی کرتے رہے۔ مگر وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ انہیں اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اور قیامت کے دن کو دل سے مانتے ہیں، اور لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں، اور وہ جو بھی نیک کام کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی،
کیونکہ اللہ ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہتے ہیں اور برائیوں سے خود کو بچاتے رہتے ہیں، رہے وہ کہ جنہوں نے خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اور روز آخرت کا انکار کیا، تو انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بالکل بھی نہ بچا سکیں گے۔ وہ تو دوزخی ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ بھی وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے اور اس طرح اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے سوا دوسرے ایسے لوگوں کو اپنا گہرا جگری دوست یا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، وہ تو تمہیں تکلیف دینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کی دشمنی تو ان کے منہ اور ہونٹ تک سے ظاہر ہو رہی ہے، اور جو دشمنی اور نفرت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے تو تمہیں صاف صاف ہدایتیں اور نشانیاں بتا دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے رازداری، قلبی دوستی اور گہرے تعلقات رکھنے میں احتیاط برتو۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے ذرا محبت نہیں کرتے، کیونکہ تم تو تمام آسمانی کتابوں کو دل سے مانتے ہو، مگر وہ ایسے ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن جب وہ تم سے الگ ہو کر اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب کی شدت میں اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم اپنے غصے میں آپ مر جاؤ، بے شک اللہ تو تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں تک کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھلا یا فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اگر تمہاری کوئی برائی، مصیبت یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی ترکیب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہو اور برائیوں سے بچتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے تمام کاموں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ موقع یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب صبح سویرے آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو احد کے میدان میں جنگ کے لیے مناسب جگہوں پر جگہ دے رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ پھر جب تم میں سے دو گروہوں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سستی دکھائیں گے، حالانکہ اللہ تو ان دونوں گروہوں کا مالک، مددگار اور سرپرست تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، شاید کہ اس طرح تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر اور برداشت کرو گے اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچو گے تو جس وقت بھی دشمن تم پر حملہ کریں گے فوراً تمہارا پروردگار 3000 ہی سے نہیں بلکہ مزید 5000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر نشانات لگے ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ فتح و نصرت نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے، جو بڑی زبردست قوت والا اور حکمت اور دانائی والا ہے، اور یہ مدد اس لیے ہے تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصے کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ خدا کے امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دخل یا اختیار نہیں ہے۔ خدا چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں یا زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ کے غضب سے بچو، اس طرح شاید تم ہر طرح کی کامیابی اور بہتری حاصل کر سکو۔
اور بچو اس بھڑکتی آگ سے جو منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تیزی سے دوڑو اپنے پالنے والے کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو فرائض الہیہ کو ادا کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے ہیں، جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں خیرات کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ اگر کوئی بڑا برا کام کر ڈالتے ہیں یا کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اپنے برے کام پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے رب کی بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کتنا اچھا معاوضہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے طریقے اور نمونے گزر چکے ہیں، تو تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان حق کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، عقل مند وہ ہے جو انسانی تجربے کو یاد رکھے۔ یہ بیان تمام انسانوں کے لیے نہایت ہی واضح تنبیہ ہے، اور جو فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ بیان صرف حقیقت کا اظہار اور وارننگ ہے، البتہ عملاً متقین ہی اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں گے، کیونکہ ان کو خدا کو منہ دکھانے اور اپنے انجام کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر اس وقت تم کو کوئی شکست کی چوٹ یا زخم پہنچ گیا ہے تو اس سے پہلے ایسا ہی زخم ان لوگوں کو بھی پہنچ چکا ہے جو تمہارے مخالف ہیں۔ یہ تو دنیا کے غلبے کے چند دن ہیں جو ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو چھانٹ لے کہ جو شہید یعنی سچائی کے گواہ یا مثالی کردار کے مالک ہیں۔ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی ظالم کو اقتدار اور غلبہ مل جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ دنیا کی جیت ہار تو اس لیے ہے کہ ایمانداروں کو نکھار کر صاف کر دے اور کافروں کو رفتہ رفتہ نیست و نابود کر دے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے تم کو جانچ کر یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں مجاہد یعنی جان لڑا کر کوشش کرنے والے تو اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تم موت کے سامنے آنے سے پہلے تو موت کی تمنا کر رہے تھے، تو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خدا کے پیغمبر ہیں جن سے پہلے تمام پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھنا کہ جو کوئی بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو ان کی بہترین جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو مقرر میعاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب جو شخص بھی دنیا میں اپنا صلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں اس کا صلہ دے دیتے ہیں، مگر جو آخرت کا صلہ یا ثواب چاہتا ہے تو اسے آخرت کا ثواب دیتے ہیں۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم شکر ادا کرنے والوں کو ان کا صلہ عطا کریں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو انہیں اللہ کی راہ میں مصیبتیں بھی اٹھانی پڑی، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ تو سست ہی ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، اور نہ وہ باطل کے سامنے دبے نہ عاجزی سے جھکے۔ اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہم نے جو اپنے کام میں تیری حدود سے تجاوز کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ حق پر ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی عوض دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے انکار حق کیا ہے
تو وہ تم کو الٹا پھیر کر لے جائیں گے اور تم بڑا ہی نقصان اٹھا کر واپس ہوگے۔ اس لیے تم ان کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ اللہ تمہارا مالک اور سرپرست، اور وہ تو تمام مددگاروں میں سب سے بہتر ہے۔ ان قریب ہم کافروں یعنی منکرین حق کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی سند یا دلیل نہیں اتاری۔ اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے۔ اور اس طرح بلا شبہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جبھی تو تم خدا کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے خود کمزوری دکھائی اور خود آپس ہی میں اپنے کام میں جھگڑنے لگے، اور جب خدا نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو تم چاہتے تھے تو تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ تم میں کچھ تو دنیا ہی کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے۔ اسی لیے خدا نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دی تاکہ تمہارا امتحان کر لے، اور اب اس نے تم کو معاف کر دیا، کیونکہ خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بے تحاشا بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چلے جا رہے تھے اور کسی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے، غرض تمہارے اس طرح بھاگنے کے سبب خدا نے تمہیں رنج پر رنج دیے، تاکہ تم یہ سبق ضرور سیکھ لو کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو، اس پر تم غمگین نہ ہوا کرو، اور یہ سبق بھی کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس غم کے بعد خدا نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسے سکون و اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرے گروہ کو جنہیں اپنی جان جانے کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہ اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ بدگمانیاں کرنے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے؟ کہہ دیجئے کہ پورا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل ہونا ہی لکھا جا چکا تھا وہ تو اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر ضرور ہی جاتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ خدا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے آزما لے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، ان کو حقیقتاً شیطان نے ان کی بدعمالیوں کے سبب اس غلطی میں مبتلا کیا، بے شک خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی برداشت کرنے والا۔ اے ایمان والو، کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جن کے بھائی بندوں نے جب سفر کیا یا جنگ پر گئے تو کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں رنج اور حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی ایسے غلط قیاسات خود ان کے ہی دلوں میں رنج و ملال پیدا کرتے ہیں، ورنہ دراصل خدا ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے یا خود مر جاتے تو اللہ کی طرف کی بخشش اور رحمت تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہوتی جو کہ وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ تم خود مرو یا مارے جاؤ، دونوں صورتوں میں بلا شبہ تم کو تو خدا ہی کی طرف سے مٹ کر جانا ہے۔ یہ تو اللہ کی بڑی ہی مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اتنے نرم ہیں۔ اگر کہیں آپ سخت طبیعت اور تلخ یا بد مزاج ہوتے تو یہ سب جو آپ کے چاروں طرف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے، تو انہیں معاف کر دیا کیجئے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت یعنی ان کے لیے خدا سے معافی بھی طلب کیا کیجئے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کیجئے۔ پھر جب پکا ارادہ کر لیا کیجئے تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کیا کیجئے، کیونکہ اللہ اس پر بھروسہ کرنے والا سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں انہیں خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی بھی بے ایمانی یا خیانت کرے گا
اسے وہی چیز لے کر قیامت میں آنا پڑے گا، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا جو ہمیشہ خدا کی رضامندی پر چلنے والا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غیظ و غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس کو دیکھنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا جو اس کی آیتوں کو انہیں سناتا ہے اور اس طرح ان کی زندگیوں کو بناتا سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی عقل و دانائی کی گہری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی ہمارے درمیان رسول کے ہوتے ہوئے ہم کو شکست کیسے ہو گئی، حالانکہ جنگ بدر میں تم کافروں کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ خود تم نے احد کی جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے تم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور خدا جس طرح فتح دینے پر قادر ہے اسی طرح سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ جو مصیبت تمہیں لڑائی کے دن پہنچی وہ اللہ ہی کی اجازت اور حکم سے تھی، تاکہ اللہ مومنین کو جان لے اور انہیں بھی جان لے کہ جنہوں نے منافقت کی، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہری کا دفاع کر لو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہارے پیچھے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے کہیں زیادہ کفر کے نزدیک تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو گھر بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائی بندوں کے لیے جو لڑنے کے گئے تھے اور مارے گئے کہہ دیا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے تو اسے ہٹا کر دکھا دے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے رب نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اس پر وہ بہت ہی خوش ہیں۔ وہ تو اپنے پیچھے دنیا میں رہ جانے والوں کی حالت پر بھی بہت خوش اور مطمئن ہیں جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی افسوس یا رنج ہوگا۔ غرض وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم پر نہایت خوش اور مطمئن ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ مومنوں کے اجر و ثواب کو ہرگز برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی، ان میں سے جنہوں نے اپنے اچھے کام بھی کیے اور جو برائیوں سے بھی بچتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے لہذا تم ان سے ڈرو، تو اس بات سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے، اور وہ تو بڑا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ نتیجن وہ اللہ کے فضل و نعمت کے ساتھ لوٹے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے در پہ رہے، یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا ہی فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر واقعی مومن ہے۔ اور یہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے گا، اور ان کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے۔ وہ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اور ان کے لیے تو بڑی ہی دردناک سزا ہے۔ یہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو انہیں مہلت پر مہلت دیے چلے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی فائدے کی بات ہے۔ ہم تو ان کو اس کے لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، اور پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑے گا جس حالت میں کہ تم ہو، یعنی خدا سچے مومنوں اور منافقوں کو ملا جلا رہنے دے گا، یہاں تک کہ وہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ تم نے غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتا دے،
غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہذا غیب کی چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، کیونکہ اگر تم ایمان اور تقوی یعنی خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچتے اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہو گے تو تمہارے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ اس چیز کے دینے میں بخل کرتے ہیں کہ جو خدا نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات، بلکہ یہ ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وہ جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ یہ قیامت کے دن ان کو گلے کے طوق بنا کر پہنائے جائیں گے۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز تو اللہ ہی کی میراث ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے ان یہودیوں کا کہنا سن لیا جو انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے ان پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ لو اب آگ کی سزا کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ حقیقتاً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کر کے نہ دکھائے جسے آسمانی آگ آ کر کھا لے، ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ یہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو پھر تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنے اس مطالبے میں سچے ہو؟ اب اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے بہت سے پیغمبر بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں، جو کھلی ہوئی نشانیاں، معجزات، دلیلیں، صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ آخرکار تو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور تم سب کے سب اپنا پورا اجر و ثواب قیامت کے دن پانے والے ہو۔ تو جسے بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے وہی دراصل کامیاب ہے، کیونکہ دنیائی زندگی تو ایک سرمایہ فریب ہے، یعنی دھوکہ کھانے کے سامان کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ یہ دنیا تو اس لیے ہے تاکہ لازمی طور پر تم کو تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمایا جائے، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر تم ان تمام باتوں پر صبر کرو گے اور ان کے طعن و طنز اور بیہودہ باتوں کے باوجود فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے رہو گے تو یقیناً یہ کڑے اور بڑے مضبوط ارادے اور بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو ذرا وہ عہد تو یاد دلاؤ کہ جب اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کو ضرور بضرور کتاب خدا کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا ہوگا، ان تعلیمات کو تم چھپاؤ گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اس کو ہی بیچ ڈالا۔ اتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھ لینا کہ جو اپنے کرتوت پر اترائے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے انجام ہی نہیں دیے ہیں، ان کے لیے تو دردناک سزا تیار ہے۔ وہ عذاب سے بھلا کہاں بچ کر نکل سکتے ہیں، جبکہ تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور سلطنت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، ان صاحبان عقل و ہوش کے لیے جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور کروٹ کروٹ یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین تخلیق اور ساخت پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد تو ہرگز نہیں بنایا، کیونکہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بے مقصد اور فضول کام کیا جائے۔ اس لیے ہماری اس فہم و فراست کے نتیجے میں ہمیں وہ دوزخ کی سزا سے بچا لے، کیونکہ جسے بھی تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا تو حقیقت میں اسے تو نے بے حد ذلیل کر دیا، اور پھر ایسے ظالم کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ہمیشہ کی طرف بلا رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، سب تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا، بس اے ہمارے آقا، جو گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جو برائیاں اور غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی تلافی کر کے ان کو مٹا دے یا ہم سے دور کر دے،
اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پالنے والے ہیں، جن چیزوں کے وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کرنا، بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے جواب دیا، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہی تو ہو، تو جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی ہو اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہوں اور کسی طرح بھی ستائے گئے ہوں اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہوں، تو میں ان کے گناہوں اور غلطیوں کی تلافی کروں گا، یعنی معاف کروں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ ہے ان کی جزا اور اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا تو اللہ ہی پاس ملتی ہے۔ یہ منکروں اور کافروں کا مختلف ملکوں میں دندناتے پھرنا یا دورے کرنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو بس چند دن کی چاندنی ہے، اور پھر اس سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ جو اپنے مالک کی ناراضگی سے بچتے رہے ان کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی کا سامان ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب بہتر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے دل سے جھکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے۔ یہ وہی ہیں کہ جن کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس موجود ہے، یقیناً اللہ بہت ہی تیزی سے حساب چکانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سخت اور تحمل سے کام لو، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں کافروں سے بڑھ چڑھ کر پامردی کا ثبوت دو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر باندھے رہو یا سرحدوں پر مورچے مضبوط رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہنے کا پورا خیال رکھو، شاید اسی طرح تم دنیا و آخرت کی پوری کامیابی حاصل کر لو۔